السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج ہمارا چھٹا پارہ ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے، اور اسی پارے میں سورۃ المائدہ بھی ہے۔ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں خواتین کے جو مسائل ہیں اور ان کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ سورۃ النساء کے ابتدائی حصے میں کیا۔ وراثت کے بہت سے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہم نے 5ویں پارے کے اختتام اور سورۃ النساء میں پڑھا۔ چھٹے پارے کا آغاز اللہ رب العالمین اسلامی معاشرے کی جو تشکیل ہے اس حوالے سے اور اس کے کچھ اصول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ بری بات کے ساتھ بلند آواز کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی شور و ویلا شروع کر دے، بہت اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا شروع کر دے، اور کسی بھی جگہ پہ وہ کوئی ہنگامہ برپا کر دے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، مگر وہ آدمی جس بندے کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ریاست میں رہتے ہوئے بلا وجہ شور و غل کرے اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائے، بلکہ وہ آدمی جس بندے کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور کسی نے اس آدمی کے اوپر ظلم کیا تو ظلم کے نتیجے میں اگر یہ بندہ شور و ویلا کر سکتا ہے اور اگر یہ آدمی کسی قسم کی اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروا سکتا ہے تو پھر اس آدمی کے لیے اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی تھی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ صبر کرو۔ وہ آدمی دوسری دفعہ آیا یا وہ تیسری دفعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق ہے، اذهب، چلا جا، فطرح متاعک فی الطریق، اپنے سامان کو راستے میں ڈھیر کر دے۔ اب جو آدمی بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا وہ اس سے پوچھتا کہ تم نے اپنے سامان کو اپنے گھر کے باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ اسے کہتا کہ میرا ساتھ والا مجھے تکلیف دیتا ہے، تو ہر آدمی اس کو برا بھلا کہتا اور وہاں سے آگے چلا جاتا۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ اس کا جو پڑوسی تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس نے جو اس سے اس کی شکایت تھی اس شکایت کو دور کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروا سکتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اور مؤثر طریقے سے، تو مظلوم جو بندہ ہے نا اسے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق حاصل ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کی آواز ہی کو دبا دیں۔ یہ ہمارے ملک پاکستان میں جو میڈیا کے اصول ہیں، میڈیا کے اصولوں میں بھی یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر وہ خبر نشر کی جا سکتی ہے اور ہر وہ پیغام ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے جس میں کسی فرد کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی ہو۔ البتہ جہاں ظلم اور زیادتی نہ ہو بلکہ صرف اور صرف تنقید کرنا مقصود ہو تو وہاں ایسے شور و ویلے سے ہمیں اور لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
اب تک جتنے بھی ہم نے پارے پڑھے ہیں، یعنی آج ہمارا چھٹا پارا ہے اور اس سے پہلے 5 پارے پڑھے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام پاروں میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بری صفات کا تذکرہ کیا کہ جو یہودی تھے ان کے اندر کون سی خامیاں تھیں، عیسائیوں کے اندر کون سی خامیاں تھیں، اور یہ ساری خامیاں اللہ نے اس لیے بیان کی تھیں تاکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے جو دلوں میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی جو محبتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پھر وہ ایک پوری تفصیل ذکر کی اور تفصیلی ایک فہرست جاری کی، اور اللہ رب العالمین نے اجمالاً ان کی تمام زیادتیوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، یعنی اہل کتاب نے کہا، ہم اللہ کو تب تک نہیں مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے آئے، تب ہم اللہ رب العالمین کو مانیں گے، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے تو ہم اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی دوسری ایک زیادتی کا تذکرہ کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وقولوا حطہ، اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دروازے میں داخل ہونا ہے اور پھر اللہ سے بخشش کو مانگنا ہے۔ یہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے اور الٹا اللہ رب العالمین سے گندم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے جب مچھلیوں کو پکڑنے اور شکار کرنے سے روکا تو ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے کے ساتھ مچھلیوں کو شکار بھی کیا، اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے تھے ان وعدوں کو بھی توڑا، اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کیا، اور جب کسی نبی نے ان کو دعوت دی تو کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے لگے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر الزام لگائے اور عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی پر چڑھانے کی پوری کوششیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ دوسری بری صفات کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ سود بھی کھاتے تھے، حرام بھی کھاتے تھے، اللہ کی آیات کی تکذیب بھی کرتے تھے، ان میں ہیر پھیر بھی کرتے تھے، اللہ کی آیات کو تبدیل بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان کے ذہن میں جو ایک بات ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھانسی دے دی ہے، جیسا کہ یہودیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، عیسائی سمجھتے ہیں کہ انہیں پھانسی دے دی گئی، اس لیے عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، یعنی عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے چونکہ یہ کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور بعض نے کہا کہ عیسائی جو تھے یہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی جو یہ بات تھی یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ سبق دیا ہے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کے، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اور نہ ہی وہ انہیں سولی پہ چڑھا سکے، ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا کسی آدمی کو۔ یہ تفسیروں کی باتیں ہیں کہ جو ان میں سے سب سے کوئی سرگرم رکن تھا جناب عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھانے کے حوالے سے، اللہ نے اسی کی شکل جناب عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی اور لوگوں نے پھر اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن ہمیں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی۔ البتہ یہ بات سچ ہے اور ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو جناب عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں بنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر ایک گمان ہے اور وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے نا ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا،
آج جو عیسائی کہتے ہیں یا آج جو یہودی کہتے ہیں وہ تو یقینی طور پہ کہتے ہیں نا، البتہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا تھا، یعنی انہیں بھی شبہ ہی ہوا تھا اور ایک گمان تھا، لگتا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما قتلوہ یقینا، یقینی طور پہ انہوں نے قتل کیا ہی نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اوپر اٹھا لیا اپنی طرف سے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو عیسیٰ ابن مریم کو اوپر اٹھایا ہے وہ کس طریقے سے اٹھایا؟ کسی نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو اوپر اٹھایا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جسم ہے وہ نہیں اٹھایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے روح اور جسم سمیت عیسیٰ ابن مریم کو اوپر اٹھایا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ فیکسر السبیل، صلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جو اس دنیا میں جزیہ ہوگا اس جزیے کو ختم کریں گے، اور مال اس قدر فراوانی مال کی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی واپسی کا ایک زمانہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ آ کر کے حکومت کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی، وہ شادی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دین میں جو غلو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین میں غلو کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین میں جو غلو ہے نا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں نے غلو کیا، یعنی غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصلیت کو اور اس کی حیثیت کو بڑھا کر کے پیش کرنا۔ تو اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تھا، بلکہ عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ تو لوگوں نے نبی کو بشریت سے نکال کر کے لوگوں نے جب اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو یہ ان کی اصلیت کو بڑھانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر دونوں کو نصیحت کی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر تم نے غلو نہیں کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہ بات کہیے جو ثابت ہے، اور جو اللہ کے بارے میں باتیں ثابت نہیں ہیں وہ نہ کہیے، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا ہونا ثابت نہیں ہے اور اللہ کے لیے باپ ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اللہ کو بیٹا بنا دیں یا کبھی اللہ رب العالمین کو باپ بنا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اس بات کی نصیحت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں غلو کیا۔ فإنما عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو آپ نے مجھے اللہ کا بندہ کہنا ہے اور اس کا رسول کہنا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، اور جو بندہ نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ یا نور ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا کہ یہ نور من نور اللہ ہے۔ تو نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ تو اللہ کے نور میں سے اس دنیا میں کوئی نور ہے ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی نور من نور اللہ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی
بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کی طرف اشارہ دلا کے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، تم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی تجلیات میں سے ایک تجلی جو ہے وہ جب پہاڑ پہ ڈالی تو فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب یہ اللہ کا نور ہے کہ اللہ کے نور کی جو تجلیات ہیں، کوئی ایک تجلی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا شخص بھی اس تجلی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسی اللہ کے نور میں سے ہمارے نبی جو ہیں وہ نور ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلمانوں نے بھی دیکھا، کافروں نے بھی دیکھا، بڑے طاقتور جو مومن تھے انہوں نے بھی دیدار کیا، اور جو بڑے نافرمان تھے اور بہت بڑے اپنے زمانے کے کافر تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اگر نبی نور تھے تو نبی نظر کیسے آتے تھے، اور وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے؟ تو نبی نور نہیں تھے۔ یہ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ صرف غلو ہے بلکہ یہ توہین ہے، اور یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ نبی کی توہین ہے یا اللہ رب العالمین کی توہین ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی نور اس دنیا میں موجود نہ تھا اور نہ ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبداللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسولہ، اور اللہ کا رسول کہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کہتا ہے قل انما انا بشر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ قولوا عبداللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اور میں نہ اللہ کی بات مانتا ہوں نہ نبی کی بات مانتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے جب نبی کو اللہ کا نور بنا کر کے پیش کرتا ہوں تو میں اللہ رب العالمین کی بات کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں لوگوں کو ایمان کی اور عمل کی دعوت دی، کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس یہ قرآن مجید کی صورت میں ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف یہ قرآن جو ہے اسے نور بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین پر، اسے چاہیے کہ وہ اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اس نور کو جو قرآن نور ہے، اور یہ قرآن ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے قرآن نور ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہے۔ تو قرآن مجید نور ہے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے اوپر ایمان لایا اور اس نے اس مضبوطی سے تھام لیا، میں اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل فرمائیں گے، اپنے فضل میں بھی داخل فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہیے تو قرآن مجید کو پکڑنا پڑے گا، اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آگے سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ، یہ مائدہ جو ہے یہ دسترخوان کو کہتے ہیں، یعنی جو دسترخوان ہوتا ہے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے لوگوں کو دعوت دی تھی تو ان کی دعوت کو قبول کرنے والوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، آسمان سے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز منگوا سکتے ہیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ہم قوم کے سامنے اس بات کی گواہی دیں؟ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی۔ تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی اصول ہے نا ان کا تذکرہ کیا تھا، یعنی خاندانی اصول کیا ہے، اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے
جو ریاست کے اصول ہوتے ہیں یا جو تنظیم کے اصول ہوتے ہیں یا جو اداروں کے اصول ہوتے ہیں، اللہ نے وہ تمام اصول ذکر کیے ہیں۔ ان قوانین سے پہلے تکمیل دین اور آخری دین ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا، یہ یاد رکھ لیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر لیا ہے اور تمہارے اوپر اس دین کی صورت میں اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو دین ہے نا، اس کو آپ نے نہ صرف مضبوطی سے تھامنا ہے بلکہ اس دین کو اپنے لیے حرف آخر سمجھنا ہے۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی نا، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ قالا، تو عمر نے کہا کہ ایو آیا، وہ کون سی آیت ہے؟ قال، اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ 9 ذوالحجہ، عرفہ میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، اور وہ ہمارے لیے عید تھا، یعنی عرفہ بھی عید ہوتی ہے اور اوپر سے جمعہ کا دن یہ بھی عید ہوتی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ڈبل عید تھی۔ تو دین اسلام کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ چھٹا پارہ پیغام دیتا ہے اور سورۃ المائدہ سبق دیتی ہے کہ اللہ نے جس دین کو ہمارے اوپر نازل کر دیا ہے، یہ دین کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اس میں کسی کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اضافہ ہوگا وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی بھی معاشرہ باہمی معاملات اور حقوق و فرائض کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں مومنوں کو یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو، جو تم وعدے کرتے ہو نا، ان وعدوں کو وفا کیا کرو، ان وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ ریاست میں، ادارے میں، تنظیم میں، کسی بھی جگہ پہ جب آپ رہتے ہیں تو وہاں کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں، آپ کے کچھ لکھنے کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں طے کی جاتی ہیں۔ تو طے شدہ باتوں میں اصول یہ ہے کہ آپ جو بھی کسی کے ساتھ وعدہ کریں ان وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ حلت اور حرمت کے مسائل کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے کیا جائز ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، خاص طور پر وہ پرندے اور وہ جانور جنہیں ہم کھا سکتے ہیں یا جنہیں نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جو چرنے والے چوپائے ہیں، یعنی چرنے والے چوپائے جن کی چار ٹانگیں ہیں اور وہ چر کے کھاتے ہیں، وہ تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جو تم پر پڑے جاتے ہیں، یعنی جن کا یہ تذکرہ ہے کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے، ان کے علاوہ جو بھی چرنے والا جانور ہے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، یہ چرتے ہیں اور 4 ٹانگوں والے ہیں، آپ انہیں کھا سکتے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ البتہ وہ جانور الا ما یتلا علیکم، جن کا تمہارے اوپر پڑا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے نہیں کھانا، جیسے کئی اور چوپائے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ جانور بھی چوپائے ہیں لیکن انہیں کھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی حرمت کا تذکرہ کیا۔ حالت احرام میں خشکی کے جو جانور ہیں، ان جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، ان کے علاوہ عام حالت میں جو مردار ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے، خون جو ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ وہ خون جس کا تذکرہ کیا گیا، جیسے یہ کلیجی کھائی جاتی ہے، اب یہ بھی خون ہے لیکن یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، یعنی یہ دم مصفو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو تیلی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت خون ہی ہوتا ہے،
لیکن وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا، کھایا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی اگرچہ وہ حلال تھا، اپنی اصلیت میں وہ حلال ہے، لیکن چونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ غیر اللہ کی طرف کر دی گئی، کسی بت خانے کی طرف یا کسی آستانے کی طرف یا کسی مردے کی طرف، اور اس کے تقرب کو حاصل کرنا مقصود تھا، تو یہ جو جانور ہے، یہ جانور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جو کسی وجہ سے زخمی ہو جائے، یعنی وہ کوئی جانور حلال جانور تھا اور وہ اس کی کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور وہ اس صورت میں مر گیا، تو ایسا جو جانور ہے وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جس کا گلا گونڈ دیا گیا، یعنی گلا گونڈ کے اگر کسی جانور کو مار دیا ہے، تو یہ جانور کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو سدائے ہوئے جانور ہوتے ہیں نا، یعنی جیسے ہمارا ایک کتا ہے اور وہ شکاری کتا ہے، ہم اس کے ذریعے پرندوں کو شکار کرتے ہیں، اگر وہ شکار کر کے ہمارے پاس لے آئے اور وہ پرندہ ابھی زندہ ہو، تو پھر اس پرندے کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے شکار کیا اور شکار کرتے وقت ہی وہ پرندہ مر گیا، تو اس صورت میں ہم اس کو نہیں کھا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں تذکرہ کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے جو ذبح کیا جانور ہوتا ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ اگر یہ یہودی اور عیسائی، یعنی یہ اہل کتاب، اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر جو مشرکین ہیں ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، یعنی یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے اندر وہ شرک نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کے اندر شرک ہے ویسے یہودیوں کے اندر بھی شرک ہے اور عیسائیوں کے اندر بھی شرک ہے۔ اگر یہ شرک یہودیوں میں یا عیسائیوں میں بھی موجود ہے اور وہ اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، ان کا ذبیحہ کسی صورت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ کا نام لے کے اگر اس جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کے جو کھانے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، تو انہیں کھانا جائز ہے۔ ہمارے گھروں میں بسا اوقات یہودی یا کوئی عیسائی کو کھانا بھیج دیتا ہے، تو ویسے تو وہ نارمل حالات میں تو وہ کھایا جا سکتا ہے، البتہ اگر وہ ان کے کوئی خاص ایام ہو، خاص دن ہو، کوئی مذہبی تہوار ہو، جیسا کہ کوئی 25 دسمبر کو ہمارے گھر میں کوئی عیسائی کھانا بھیج دے، تو ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، اور ان کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ شرکیہ عقیدہ بھی ہے اور کفریہ عقیدہ بھی ہے۔ تو اس صورت میں ان کے جو خاص دن ہوتے ہیں ان میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے ذبیحہ کو اور ان کے کھانے کو کھایا جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اہل کتاب کے ذبیحے کا تذکرہ کیا کہ جب وہ اللہ کا نام لیں تو پھر کھایا جا سکتا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ان کی جو پاک باز عورتیں ہیں نا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ خواتین جو اہل کتاب میں سے ہیں اور وہ پاک باز عورتیں ہیں، اگر تم انہیں ان کا حق مہر دے کے ان سے نکاح کر لیتے ہو، تو وہ بھی اہل کتاب کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائیں گی، ان کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ شرطیں ذکر کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محسنین ہو، یعنی وہ پاک باز خواتین ہو، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ چھپے یار بنانے والی نہ ہو، ایسی خاتون جس کے چھپے ہوئے دوست ہیں، یعنی وہ واضح نہیں ہے
وہ چھپ چھپ کے ان کے ساتھ وہ ان کی دوستی بھی ہے، اور وہ کسی کے نکاح میں آنا بھی چاہتی ہے یا نکاح میں بھی موجود ہے، تو ایسی عورت نہیں، بلکہ وہ مومنہ ہو اور وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو اور وہ چھپے یار بنانے والی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی اہل کتاب جو خواتین ہیں آپ ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے شعائر اللہ کا تذکرہ کیا، جو بھی اللہ کے شعائر ہیں نا ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ کے جو شعائر ہیں، جیسے پاکستان کا ایک شعار ہے نا، پاکستان کا ایک پرچم ہے، تو اب جو پاکستان کا پرچم ہے نا، کوئی اگر بندہ اس کو پاؤں تلے رونتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اگرچہ یہ کہیں قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ اس ملک کی پہچان ہے، اور چونکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کوئی بندہ بھی پرچم کو نہ نیچے گرنے دیتا ہے اور نہ اس کی بے حرمتی کرتا ہے، کیونکہ پرچم جو ہے نا وہ پاکستان کی علامت ہے۔ دین اسلام کی جو چیزیں علامتیں ہیں نا ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اذان جو ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک شعار ہے، تو اب کوئی بندہ اذان کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ نماز کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے، اور میں یہاں معذرت کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بہت سارے ٹک ٹاکر موجود ہیں جو اس لیے ٹک ٹاک بناتے ہیں تاکہ انہیں کوئی فیم ملے اور اس سے پیسوں کو حاصل کر سکے، پھر ہر وہ چیز دی جاتی ہے لوگوں کو جو لوگوں کے لیے ایک طنز و مزاح کا ایک ذریعہ بن سکے، تو لوگوں نے اذان کے ساتھ بھی مذاق کیے اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نماز کے ساتھ بھی مذاق کیے، تو نماز کے ساتھ جو مذاق کرنا ہے یہ بھی اللہ کے جو شعائر ہیں ان کے ساتھ توہین ہے۔ کوئی بندہ بیت اللہ کا احترام نہیں کرتا اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے، یہ بھی شعائر کی گستاخی ہے۔ اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ بھی دین اسلام کے شعائر میں سے ایک کام ہے، تو جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ بھی دین اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو جو اللہ کے شعائر ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے دین کی جو چیزیں علامتیں ہیں ان چیزوں کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی جو علامتیں ہیں، جو شناخت ہیں، جو پہچان ہیں، کوئی آدمی ان کی توہین کرنا شروع کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ اسلامی ریاست کی بات ہے اور یہ تنظیم سازی کی بات ہے اس سورہ مبارکہ میں، تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا اصول ذکر کیا۔ معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی آدمی کامل نہیں ہوتا، اور کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی زندگی گزار لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لوگوں کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ رشتے ہی ایسے بنائے ہیں، یعنی کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو اسے کبھی انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انجینئر ہے کبھی اسے سائنسدان کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عام آدمی ہے کبھی اسے کسی مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کسی مزدور کو کسی مالک کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام آدمی کو کبھی کسی امام اور عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اور امام اور جو عالم ہے اسے کبھی کسی عام فرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات میں کامل نہیں ہوتا، اسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین فرماتے تعاونوا علی البر والتقوی، آپ نے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جہاں آپ کی ضرورت لوگوں کو پڑی ہے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، جہاں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا آپ پیش کریں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور میں سارا کچھ ہی کر سکتا ہوں، سارا کچھ ہی خرید سکتا ہوں، تو یہ جو تعاون ہوتا ہے نا بسا اوقات یہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسوں سے بڑھ کے بھی بڑے سارے رشتے ہوتے ہیں، تو ہمیں نیکی میں، خیر میں اور بھلائی میں اور تقوی میں لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میری برادری سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اس کا رنگ، نسل، قوم میرے ساتھ میچ نہیں کھاتی، میں یہ ہوتا ہوں اور یہ ہوتا ہے، نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے اور
مسلمان بھی نہیں ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے آپ کی نیکی اور تقوی کے کسی کام میں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کام میں اور نافرمانی کے کام میں اور زیادتی کے جو طریقے ہیں اور گناہ میں ایک دوسرے کی آپ نے معاونت نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غسل کا تذکرہ کیا ہے اور وضو کے طریقے کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے تیمم کا جو طریقہ ہے اسے ذکر کیا ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر اس معاشرے کی بات کی کہ معاشرے کے اندر جہاں بڑی ساری چیزیں ہونی چاہیے وہاں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ یعنی بسا اوقات بندہ عادل ہوتا ہے، عدل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، لیکن جہاں کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ اس کے ساتھ اس کی پہلے سے دشمنی چل رہی ہو، اب یہ قاضی ہے اور دو اس کے پاس پارٹیاں آ گئیں، اب دیکھا یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ، جس کے حق میں فیصلہ کیا جانا ہے وہ ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جو اس کا دشمن ہے، تو اب یہ وہ پرانی جو اس کے ساتھ ایک دشمنی ہے نا، اس کو تازہ کر کے وہ کیس جیت رہا ہے، تو یہ اس کو ہرا دیتا ہے صرف اس وجہ سے چونکہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے اور میری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، معاشرہ جو ہے یہ عدالت پہ کھڑا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا فیصلہ کیا تھا جو فیصلہ مسلمان کے حق میں نہیں آیا تھا، بلکہ ایک طرف یہودی تھا اور ایک طرف مسلمان تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ مسلمان کے حق میں نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے حق میں بنتا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے لے کر کے آیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلوں میں بڑے عدل کرنے والے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمیں انصاف کی بسا اوقات کوئی بھی توقع نہیں ہوتی، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ بڑی ساری حکومتیں آتی ہیں اور بڑی ساری حکومتیں اس دنیا سے ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں، اور بڑے سارے لوگ آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور بڑے سارے انتظامات بہتر ہوتے ہیں، جیسا کہ اب بہت سے پنجاب کے اور باقی جو انتظامات ہیں ان کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن حیرانی یہ ہے کہ جو عدالتوں کے سسٹم تھے کسی زمانے میں وہ آج بدستور موجود ہیں اور ان کی اصلاحات کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ تو اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اور جو اسلامی مملکت ہوتی ہے اس میں عدالت کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات اتاری ہے اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو انبیاء علیہم السلام تھے، جو فرما بردار تھے، لیکن آج صورت یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے اس کو فیصل تسلیم کرنے میں ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس حوالے سے بڑے تذبذب کا شکار ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ نکالا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہمارے جو جج حضرات ہیں وہ بھی تو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے لہذا یہ کافر ہیں، اور پاکستان میں ایسے کئی سارے خوارج پیدا ہوئے، داعش کی جو تنظیم تھی جو کس علاقے سے نکلی اور وہ بالآخر پاکستان میں بھی آئی، اب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، لہٰذا ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خود کچھ دھماکے ہوئے اور قتل و غارت کے
بازار گرم کیے گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، اللہ رب العالمین ان سے سوالات کریں گے، وہ غلطی پر ہیں، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا میرے اور آپ میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں اور اس بات پر مجبور کریں کہ وہ قرآن مجید کے مطابق اس ملک میں جو احکامات ہیں اور جو فیصلے ہیں اور اس کی تنفیذ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قومی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کا انحصار جہاد کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ہم نے اس بات کا تذکرہ گزشتہ پارے میں بھی پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی تذکرہ کیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جب جہاد کا حکم دیا تو لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے جہاد کے نتیجے میں جو انہیں سرزمین عطا کرنی تھی، چونکہ انہوں نے جہاد نہیں کیا تو پھر وہ 40 سال تک بغیر زمین کے رہے، وہ مقام جو تھا، اور وہاں وہ اس صحرا میں وہ زندگی گزارتے رہے، اور بعد میں جب انہوں نے جہاد کیا تو اللہ رب العالمین نے وہ انہیں سرزمین عطا کی۔ تو جو مملکت جہاد سے بھاگتی ہے اور جو قوم جہاد سے بھاگتی ہے، اللہ رب العالمین اسے تہوبالا کر دیتا ہے اور اس کا وجود تک نہیں رہتا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جس نے بھی جہاد کیا ہے اس قوم کو اللہ رب العالمین نے عزتوں سے ہمکنار کیا ہے۔ اور میں نے اس کی سب سے بڑی مثال ذکر کی کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے جہاد نہیں کرتے تھے تو مسلمان کمزور تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف لائے، پھر جہاد کیا، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو عروج بخشا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد اس سے بھی زیادہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بڑھ کے جو عزت اسلام کو جو عزت ملی تھی اور مسلمانوں کو جو عزت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملی تھی، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ عزت نہیں تھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عزت اس لیے ملی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا اور آدھی دنیا کو فتح کر کے اسلام کے پرچم کو گاڑ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علی، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، کبھی بھی اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے جہاں جہاد کا تذکرہ ہے، چونکہ جہاد ایک قربانی ہوتی ہے تو اس قربانی میں اخلاص کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر بندے نے جہاد کیا اور اس کے اندر اخلاص نہیں تھا تو اللہ رب العالمین یہ قربانی قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال ذکر کی، اور مثال کے طور پہ اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا جو ہم میں سے ہر کوئی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ آدم کے جو دو بیٹے تھے جن دونوں نے قربانی کی تھی، اذ قربا قربانا، دونوں نے جب قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی جو قربانی تھی وہ چونکہ اخلاص پر مبنی نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول نہیں کیا، اور کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانیاں قبول کرتا ہے پرہیزگار لوگوں کی۔ تو اب جب اسے یہ پتہ چل گیا، اور پہلی امتوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس جائے، فتکون من اصحاب النار، تو پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا، یعنی تیرا جنت والوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر تذکرہ کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا،
نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی کی جو لاش ہے، میت ہے، وہ وہاں پہ پڑی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، اور یہ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کبھی کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ کوے کو بھیجا تھا، اور اس نے تدفین کرنے کے اس کو طریقے بتائے تھے، بالآخر اس نے اپنے اس بھائی کو قتل کیا۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کسی چیز کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ اخلاص کی بدولت کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین متقین کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ شدید قسم کا فاسق ہے، ایک بندہ اس کی پہچان ہی گناہ گار کے طور پہ ہے، اور وہ اس کا جو گناہ ہے وہ بڑا معروف بھی ہے، اور کوئی بندہ اسے متقی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ اگر یہ بندہ بھی بغیر توبہ کے کوئی عمل سر انجام دے گا، یعنی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، قربانیاں کرے گا، جہاد کرے گا، تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ آیت مبارکہ کہتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے نا وہ متقین کے عمل قبول کرتا ہے، اور جو متقین نہیں ہوتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے تقوی مانگیے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ اللہ مجھے، میرے دل کو اپنا ڈر اور خشیت جو ہے یہ میرے دل میں ڈال دے، اور میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ اور اگر بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور ہر وقت ہی گناہوں میں وہ لت پت ہے، پھر کبھی کبھار وہ کوئی نیک کام کر لے، اس نیک کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چونکہ تذکرہ جہاد ہے، اور جہاد میں اللہ رب العالمین نے اخلاص کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی مسلمان جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کسی مسلم ریاست کے اندر پھیلائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاکستان میں اور اسلامی جو ریاستیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس زمین میں وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو بدترین طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا بدترین طریقے سے انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، یا ان کی ٹانگوں کو کاٹا جائے، یا انہیں زمین سے اس ملک سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ اس زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، میں یہاں پہ ایک بڑے حساس موضوع کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے میری اس بات سے، اور چونکہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس لیے میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ جو احتجاج ہوتا ہے نا، یہ احتجاج ہمارا حق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس صحابی نے احتجاج میں اپنے گھر کے سامان کو باہر رکھ دیا، تو اس نے احتجاج کیا۔ احتجاج کا جو حق ہے وہ قرآن بھی ہمیں دیتا ہے، حدیث بھی ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ احتجاج کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جو لوگ احتجاج کے نام پہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، یہ احتجاج کرنے والے نہیں ہوتے، یہ فسادی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ہی ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے ان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور فساد کے نام پہ اور جو احتجاج کے نام پہ فساد برپا کر کے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اس حد تک وہ فساد برپا کر دیتے ہیں کہ اس کی جو واپسی ہے وہ بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اسلامی جو ریاست ہوتی ہے وہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لے، میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست سیدھی گولی مار دے، میں یہ نہیں کہتا، اور میں اس حق میں نہیں ہوں، جس طریقے سے وہ احتجاج کے نام پر ایک فساد کو برپا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اسلام جو کسی مسلمان کی ایک جان ہوتی ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، یہ دونوں طرف سے جان نہیں جانی چاہیے۔ جان جائے بغیر اگر اسلامی ریاست جو ہے
وہ اس فساد کو روکنے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لیتی ہے، جبکہ اس احتجاج میں مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مقصود فساد ہوتا ہے، اگر تو اس احتجاج سے مقصود کوئی اصلاح ہے اور حکمرانوں کو کسی اچھی بات کی تنبیہ کرنی ہے اور انہیں کسی غلطی کا احساس دلانا ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر وہ محض فساد ہی ہے تو ایسی صورت میں ریاست کوئی بھی انتہائی جب قدم اٹھاتی ہے تو وہ ریاست کے لیے جائز ہوتا ہے۔ ہم بعد میں پھر ریاست سے بہت سارے گلے اور شکوے رکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے بندوں کو اٹھا لیا ہے، اتنے بندوں کو جیلوں میں بھیج دیا ہے، اتنے بندوں کو مار دیا ہے۔ تو جب آپ احتجاج کے نام پہ فساد کو برپا کر رہے ہوتے ہیں تو دین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا یسعون فی الارض فسادا، جو لوگ بھی زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، جو حاکم ہوتا ہے اور حاکم جو شرعی ہوتا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس احتجاج کو روکے اور اس فساد کا اور اس احتجاج جو فساد کے نام پر ہے اس کو ختم کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسلامی ریاست کی تنظیم کی بات ہے، کہا کہ جو چوری کرنے والے جو مرد اور عورت ہیں ان کی سزا کا تذکرہ کیا، کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے اور اس کے مال کو چرا لے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ احتجاج ہوتا ہے، اس احتجاج میں بھی بڑے سارے چور قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں۔ تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا مرد ہے عورت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے برا کام کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسلامی ریاست میں جو لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا اور پھر قصاص کا تذکرہ کیا، کہا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان قتل ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ قتل ہوگی، ناک کے بدلے ناک کو کاٹا جائے گا، کان کے بدلے کان کو کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت ہے۔ اور یہ اللہ نے اس ساری تفصیل کا تذکرہ، کسی نے کسی کو اگر زخم دیا ہے نا تو اتنا زخم جو ہے وہ اسے بدلے میں دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تو اس قدر انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں قصاص اس قدر ہے کہ دنیا میں انسانوں کی بات تو انسانوں کے ساتھ ہے نا، جو دو بکریاں تھیں، ایک کے سینگ تھے اور ایک کے سینگ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینگ تھے اس نے ایسی بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں تھے، اور ظاہر ہے وہ تو اس کو اس طریقے سے نہیں مار سکتی، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان دونوں کو زندہ فرمائیں گے اور جس کے سینگ نہیں تھے اللہ اسے سینگ عطا کریں گے اور جس کے سینگ تھے اللہ اس کے سینگ کو ختم کریں گے اور ان کا حساب جو ہے وہ وہاں پہ برابر کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اللہ رب العالمین جانوروں کے ساتھ اس حد تک قدر انصاف کرنے والے ہیں، ما ربک بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرے گا کیا؟ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر بھی وہ جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے قرآن دیا اور اس قدر انصاف کے اصول یہاں پہ ذکر کیے اور اسلامی ریاست کے بننے کے جتنے بھی اصول ہو سکتے ہیں اللہ نے وہ سارے قرآن حدیث میں ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین جھنجھوڑتے ہیں ان ریاستوں کو اور ان حکمرانوں کو جنہوں نے قرآن کی موجودگی میں بھی مغرب سے اپنے اصول لیے، قانون قرآن سے نہیں لیا، دیکھا کہ یورپ کیا کہتا ہے، امریکہ کے اندر کیا قانون ہے، چائنا کے اندر کون سے قانون ہیں، اور اس سزا پہ جاپان کے ملک میں کون سا اصول بنا ہے اور وہ کون سی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، یا کہ کیا یہ قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر کے کیا یہ جاہلیت کے اصولوں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ جاہلیت کے فیصلے جو ہیں وہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا کون ہے اور اللہ سے بڑھ کے بہترین فیصل کون ہو سکتا ہے ایسی قوم کے لیے جو اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے تفصیل سے ذکر کیا اور چونکہ اللہ نے اس بات کی تفصیل ذکر کی ہے، اللہ نے سارے پاروں میں یہودیوں کا تذکرہ کیا اور یہاں بھی اس پارے کے اختتام میں بھی اللہ نے یہودیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا تذکرہ کیا اور یہ ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے
انہوں نے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار جو تھے وہ مقرر کر دیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے جو رسول ہیں جو میں دنیا میں بھیجے آپ ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور پھر تم نے اللہ رب العالمین کو قرض دیا، تو قرض تو میں یقیناً تم سے ضرور تمہارے گناہ ضرور واپس اس کو ادا کر دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے کئی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور یہودیوں کی بدعہدی کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اللہ نے ان کے جرائم کا تذکرہ کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے، یعنی عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ مریم مل کے خدا بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے لوگوں کو ضرور بھی ضرور جو عذاب ہے وہ ہر صورت پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اہل ایمان سے اس بات کی اہل اسلام سے درخواست کی، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا کیونکہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو کھیل بنا دیا اور جنہوں نے دین کو تماشا بنا دیا اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا تم نے ہرگز دوست نہیں بنانا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایمان والو اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین میں چلا گیا تو اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لہٰذا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ارتداد کے راستے کو اختیار کرے۔ یعنی ارتداد کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ اچھا بھلا مسلمان تھا، پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے ارتداد ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی۔ ظاہری ارتداد تو واضح ہے کہ کوئی بندہ مسلمان تھا اور وہ واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں۔ ایک ہوتا ہے باطنی ارتداد، یہ بڑا خطرناک ہے۔ باطنی ارتداد کیا ہوتا ہے کہ یعنی الٹے پاؤں پھرنے لگا کوئی بندہ، پسپائی اختیار کر لینا، غلبہ دین کے لیے جد و جہد سے ہٹ جانا۔ ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، یعنی اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو یہ تو نہیں ہے کہ دین غالب نہیں ہوگا، تم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات نہیں دو گے تو یہ تو نہیں ہے کہ غریبوں کی اللہ رب العالمین ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پیسے نہیں دو گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کے جو انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تمام کے تمام جو اہل اسلام ہیں اور تمام کے تمام جو اہل ایمان ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کا حکم دیا، اور ظاہری ارتداد جو ہے اور جو باطنی ارتداد ہے اس سے لوگوں کو روکا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان تھے یا آپ نمازی تھے یا آپ اچھا بھلا سچ بولنے والے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ جھوٹ سے دور رہنے والے تھے، بالآخر آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور وہ ایک رسمی مسلمان بن گئے جیسا کہ سارے مسلمان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے آپ کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم یہ احتجاج کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا. شیخ محترم احتجاج جو آپ کی ہمارے آواز کم آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی ہے کوئی؟ ٹھیک ہے. شیخ محترم یہ سوال پوچھنا تھا جو احتجاج کے حوالے سے ہے نا. آج کل جو ہمارے ملکوں میں احتجاج ہے، میں کشمیر میں رہتا ہوں، جی جی. ہمیں احتجاج کرتے ہوئے تو سالوں گزر گئے ہیں. کیا اسلام اسی طرح کے احتجاج کی اجازت دیتا ہے کہ آپ احتجاج ہی کرتا رہیں، یا اس سے کوئی آگے بھی بڑھنے والے مقام ہے، یا جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اسلامی جس میں ہمارے بہت سارے فاتحین ہیں، کیا انہوں نے بھی ایسے کوئی احتجاج کیا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ کیونکہ ہم تو عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کیا آپ ہم کون اسی سے طرح والے سے؟ کشمیر میں رہتے ہیں؟ میں آزاد کشمیر میں رہتا ہوں، جی. اپنا جو میر پر آزاد کشمیر میں نا. تو پوچھنے کا یہ مقصد تھا کیونکہ ہم اکثر احتجاج کرتے رہتے ہیں، جو خاص دن آتے ہیں پھر ہم وہ قراردادیں پیش کرتے ہیں یو این او میں جا کے نا، جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ عرصے سے ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. کیا اسلام اسی طرح کی احتجاج کی اجازت دیتا رہے گا یا اس سے آگے بھی کوئی قدم کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، بارک اللہ. جو کام بھی کرنا ہے وہ ہر کسی نے اپنے استطاعت کے مطابق کرنا ہے. ہماری استطاعت اگر صرف احتجاج ہے تو ظاہر ہم احتجاج کریں گے. جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عملی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ہم سے وہ سوال نہیں کرنا. یہ سوال ان سے ہونا ہے جو کچھ کر سکتے تھے. ہم سے وہ سوال ہونا ہے جو ہم کر سکتے تھے. تو جو ہماری استطاعت ہے ہمیں صرف وہ کرنا ہے، اور جو مقتدر حضرات ہیں جو ان کی استطاعت ہے انہیں وہ کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر کسی سے اس کی استطاعت کے بارے میں سوال کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.